ایک سردار کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ سردار بہت غصے میں تھا۔ اس نے موبائل لیا اور گوگل کھول کر سرچ کیا۔ بیوی کو کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ گوگل پر شو ہوا۔ اپنی اوقات میں رہیں۔ اوقات سے باہر کی بات بتانے کی میری بھی ہمت نہیں۔ ڈاکٹر، تم کتنی روٹیاں کھاتے ہو؟ موٹا آدمی: 10 پراٹھے اور 6 کپ چائے۔ ڈاکٹر: آج سے تم 2 پراٹھے اور 1 کپ چائے پیو گے۔ موٹا آدمی: یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں؟ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کرنا، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سردار اپنی مس سے بولا: آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ مس غصے سے بولی: مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ سردار بولا: مس، ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں۔ ایک سردار کے 2 بیٹے تھے۔ ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا: آج میں تم سے انگلش کا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ سردار بھی پاس بیٹھا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے پوچھا: آئی ول ٹیل یو لیٹر، اس کا مطلب بتاؤ۔ چھوٹے نے کہا: اس کا مطلب ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پاس بیٹھے سردار نے اپنے چھوٹے بیٹے کو زور کی لات ماری اور بولا: گدھے، الو، بعد میں کیوں بتاؤ گے، ابھی بتاؤ۔ سردار کی بیوی اس کے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ لوگوں نے پوچھا: سردار جی، ہون کی کرو گے؟ سردار بولا: کرنا کیے، ہون گڈی آپ چلاواں گا۔ کل ایک دوست بہت جذباتی ہو کر بتا رہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور ہیرا ہیرے کو۔ اتنے میں اس کو پیچھے سے کتے نے کاٹ لیا۔ ماں، بیٹا اسکول جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ پپو: میں اب اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں: ارے بدھو، اسکول نہیں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ پپو جوش میں بولا: اب میں اپنا کام شروع کروں گا۔ ماں نے کہا: ارے نالائق، ابھی تو تم کلاس 2 میں ہو، تم نے کیا کام شروع کرنا ہے؟ پپو شرماتے ہوئے بولا: میں کلاس 1 کی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کوئی جرم کیا تو قاضی نے اسے 3 سزاؤں میں سے ایک چننے کو کہا۔ پہلی سزا 100 پیاز کھانا، دوسری سزا 100 کوڑے کھانا، تیسری سزا 100 دینار ادا کرنا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا: پیاز کھا لو، یہ تو شہد کے برابر ہے۔ آدمی نے پیاز چن لیا، مگر 65 پیاز کھانے کے بعد اس کی آنکھیں باہر آ گئیں اور اس نے اعلان کیا کہ وہ مزید نہیں کھا سکتا۔ اس نے دوبارہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا: اگر پیاز نہیں کھا سکتے تو 1 گھنٹے کا درد بہتر ہے روز روز کے درد سے۔ آدمی نے کوڑے چن لیے۔ جب کوڑے کی تعداد 72 تک پہنچی تو اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور وہ چیخنے لگا: بس کرو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے 100 دینار ادا کیے اور کہا کہ وہ گورنر سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے گورنر سے کہا: آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر لکھوا دینا، جس نے عورتوں کا کہنا مانا اس نے ہمیشہ دھوکہ ہی کھایا ہے۔ ایک قاضی نے دوسری شادی کر لی، مگر اس بات کا ان کی پہلی بیوی کو علم نہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بیگم خاندان سے تھیں اور ان کی حمایت میں پورا خاندان نکل پڑتا تھا۔ بیگم آخر بیگم ہوتی ہے۔ اسے شک پڑ گیا کہ قاضی صاحب کے انداز اور تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب نے خیر ممکن یقین دلانے کی کوشش کی، مگر بیگم کے دل سے شک کا بال نہ نکلا۔ آخر ایک بار جب لڑائی عروج پر پہنچ گئی تو بیگم بولی: ابھی قرآن پر حلف اٹھائیں کہ آپ کی میرے علاوہ کوئی بیوی نہیں۔ اب قاضی صاحب بری طرح پھنس گئے۔ بیگم نے جب دیکھا کہ قاضی صاحب حلف نہیں اٹھا رہے تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قاضی صاحب موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اسی وقت گھر سے نکل گئے۔ بیگم نے رونا دھونا ڈالا۔ اس دوران قاضی صاحب سے ملاقات کے لیے لوگ بھی گھر آئے، مگر چونکہ وہ گھر ہی نہیں تھے تو سب مایوس ہو کر چلے گئے۔
قاضی صاحب نے پوری رات سوچا، آخر کار صبح صبح گھر سے نکلے اور جاتے جاتے اپنی دوسری بیگم کو کہا کہ تم میرے جانے کے بعد فوراً میرے گھر پہنچ جانا۔ قاضی صاحب اپنی پہلی بیگم کے گھر پہنچے۔ حسب توقع پورا خاندان موجود تھا۔ ابھی قاضی صاحب سب کو بتا ہی رہے تھے کہ کل رات کہاں رہے کہ چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ ایک سائلہ اپنے شوہر کے متعلق مسئلہ پوچھنے آئی ہیں۔ یہ وہ خفیہ کوڈ تھا جو قاضی صاحب نے اپنی دوسری بیگم کو بتایا تھا تاکہ یہ یقین ہو کہ مہمان خانے میں وہی موجود ہیں۔ قاضی صاحب نے بیٹے کو کہا کہ ان خاتون کو کہیں کہ وہ مہمان خانے میں انتظار کریں۔ اتنے میں پہلی بیگم نے پھر وہی خلف کا مطالبہ رکھ دیا کہ اگر ان کے دل میں چور نہیں تو کیوں نہیں قرآن کو بیچ میں لاتے۔ قاضی صاحب نے کہا میں خلف ایک شرط پر لوں گا کہ آج کے بعد یہ موضوع پھر کبھی زہر بحث نہیں آئے گا۔ بیگم نے فوراً حامی بھر لی۔ قاضی صاحب نے وضو کیا اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہا، اس گھر سے باہر اگر میری کوئی بیوی ہے تو اسے میری طرف سے 3 طلاق۔ ارسطو اپنے شاگرد سکندر کو کہا کرتا تھا کہ عورتوں سے دور رہا کرو۔ محل کی عورتوں نے ارسطو کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی لگا دی تاکہ اسے سبق سکھایا جائے اور وہ ان کے اور سکندر کے بیچ مداخلت نہ کرے۔ ایک دن اس لڑکی نے ارسطو سے فرمائش کی کہ اسے گھوڑے کی سواری کرنی ہے۔ ارسطو گھوڑا بنا اور اس لڑکی نے سواری کی۔ اسی دوران سکندر کو اطلاع کر دی گئی کہ جو استاد آپ کو ہم سے روکتا ہے اس کی اپنی حالت ملاحظہ کی جائے۔ جب سکندر وہاں پہنچا اور پوچھا استاد جی یہ کیا، تو ارسطو نے جواب دیا اسی لیے تو تمہیں روکتا ہوں کہ یہ عورتیں مجھ جیسے فلسفی کو بھی گدھا بنا دیتی ہیں۔ اسکول کا پرنسپل ایک گوشت والی بڑی شاندار شاپ میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے سے کہا بیٹا 2 کلو گوشت دینا۔ وہاں لڑکے نے کہا جی جناب آپ بیٹھیں اور ایک کپ چائے بھی پیش کر دی اور اپنے ملازمین سے کہا کہ 2 کلو اچھا سا گوشت بنائیں۔ گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازمین نے خود جا کر اس کی چھوٹی سی گاڑی میں رکھ دیا۔ پرنسپل نے جب پیسے دینے چاہے تو اس لڑکے نے منع کر دیا تو پرنسپل نے پوچھا بیٹا تم نے اتنی میری خدمت کی اور گوشت کے پیسے بھی نہیں لیے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا آپ میرے استاد ہیں، یاد ہے آپ کو جب میں نے کلاس میں ایک غلطی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ تب تک کلاس میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے سرپرست کو ساتھ نہ لے کر آ جاؤ۔ تو میں اسکول سے بھاگ گیا اور ایک چھوٹے سے کسائی کے ہاں کام شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ میرے پاس اپنی 4 بڑی بڑی گوشت کی دکانیں ہیں، ایک بڑا فارم ہے اور ایک شاندار گھر بھی میں نے لے لیا ہے۔ تب پرنسپل نے ایک سر داد بھری اور کہا جی بیٹا مجھے یاد آ گیا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس دن بھاگ جاتا، آج میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ شیخ صاحب کی شادی ہوئی۔ شادی کی رات بیوی سے بولا یہ لو 30 روپے تمہارا حق مہر، اب مجھے پاس آنے کی اجازت دو۔ بیوی شرماتے ہوئے بولی آپ سے میری شادی ہوئی ہے اس لیے 30 روپے لے رہی ہوں ورنہ میں 2000 سے کم نہیں لیتی۔ میراثی نے ایک چودھری سے قرضہ لیا، واپسی کا وقت آیا تو دوسرے چودھری سے قرضہ لے کر پہلے والے کا چکا دیا، پھر دوسرے کا واپسی کا وقت آیا تو پھر پہلے والے سے لے کر دوسرے کا چکا دیا۔ کئی بار جب یہ ہوا تو میراثی نے دونوں کو ساتھ بٹھا کر سارا معاملہ بتا دیا اور کہا اب مجھے بیچ سے نکالو، تم لوگ آپس میں ہی نمٹ لینا۔